آپ کبھی بھی لوگوں کو سب لوگوں کو خوش نہیں رکھ سکتے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو انسان اللہ کو خوش رکھنے کے لیے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، اور جو کوئی لوگوں کو خوش کرتا ہے اللہ کی پرواہ نہ کر کے ان کے اللہ بے شک ناراض ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے متحد کر دیتے ہیں۔ امام شافعی کا فرمان ہے کہ آپ ہمیشہ لوگوں کو سب کو خوش نہیں کر سکتے۔ بڑی انٹرسٹنگ مجھے یہاں سٹوری یاد آ رہی ہے کہ باپ اور بیٹا سفر کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک گدھا بھی تھا۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ لوگ آپ سے خوش رہیں؟ لوگوں کو آپ کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکتے، اور لوگوں کو خوش کرنا انسان کا جو ہے انسان کا گول بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کبھی بھی سب لوگوں کو خوش نہیں رکھ سکتے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان اللہ کو خوش رکھنے کے لیے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو لوگوں سے آزاد کر دیتے ہیں، مطلب اس کو پرواہ نہیں رہتی لوگوں کی۔ اور جو کوئی لوگوں کو خوش کرتا ہے اللہ کی پرواہ نہ کر کے ان کے اللہ بے شک ناراض ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے متحد کر دیتے ہیں، مطلب کہ لوگوں کے ہمیشہ ڈپینڈ ہی کرتا رہے گا۔ اور امام شافعی کا فرمان ہے کہ آپ ہمیشہ لوگوں کو سب کو خوش نہیں کر سکتے۔ بڑی انٹرسٹنگ مجھے یہاں سٹوری یاد آ رہی ہے کہ باپ اور بیٹا سفر کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک گدھا بھی تھا۔ تو سفر کے دوران باپ گدھے پر بیٹھ گیا اور بیٹے نے گدھے کی لگام پکڑ لی، ڈائریکٹ کرنا شروع ہو گیا۔ جیسے وہ ایک جگہ سے گزرے تو لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ باپ کتنا ظالم ہے، بچے کو چلا رہا ہے اور خود آرام سے سواری کر رہا ہے۔ یہ سن کر تھوڑے پریشان ہوئے، تھوڑا سوچا کہ بیٹے کو بٹھا دیتا ہوں، خود چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ بیٹے کو گدھے پر بٹھا دیا اور خود چلنا شروع ہو گیا ساتھ ہی اگلی جگہ ایک گاؤں پہنچا تو وہاں کے لوگ کہنا شروع ہوئے کہ جو یہ بیٹا کتنا بے ادب ہے کہ خود سواری کر رہا ہے اور باپ کو نیچے ساتھ چلا رہا ہے، اس کو تھکا رہا ہے۔ یہ سن کر پھر دونوں پریشان ہوئے، تو دونوں سوچا کہ ہم دونوں ہی واک کریں گے، گدھے پہ کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تاکہ لوگ برا بھلا نہ کہیں۔ تیسری جگہ سے جب گزرے تو لوگوں نے کہا کتنے بیوقوف ہیں دونوں، گدھا حالی لے کے جا رہے ہیں اور ایک کو سواری ہی کر لیتا ان دونوں میں سے، کیسے بیوقوف ہیں یہ دونوں ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ سوچ کر پھر تھوڑے پریشان ہوئے، تو پھر انہوں نے سوچا کہ گدھے کو کندھے پہ اٹھا لیتے ہیں، خود واک کرتے ہیں۔ چوتھی جگہ گزرے تو انہوں نے بولا کہ بہت ہی زیادہ بیوقوف لوگ ہیں، یہ گدھے کو اوپر بٹھا لیا ہے اور خود واک کر رہے ہیں، نہ کہ گدھے کے اوپر سواری کریں۔ تو حاصل یہ ہوتا ہے سٹوری سے کہ لوگ تو کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ ہر کوئی اپنے دماغ کے مطابق بات کرے گا اور کوئی نہ کوئی آپ کے اندر عیب نکالتا رہے گا، تو اس لیے پاسبل نہیں ہے کہ آپ سب لوگوں کو خوش رکھ سکیں۔ اور یہ جیسے کہ حدیث میں نے بتائی ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ضروری ہے، اور جو انسان اللہ کو خوش کرتا ہے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر، تو اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں، اس بندے کو لوگوں کی پرواہ نہیں رہتی۔ اور جو بندوں کا خیال کرتا ہے کہ لوگوں کو خوش کرنا ہے، اللہ کی پرواہ کیے بغیر کہ اللہ بے شک ناخوش ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو لوگوں کے ڈیپینڈنٹ کر دیتا ہے کہ وہ بندوں کے ہی ڈیپینڈنٹ رہتا ہے۔ کیا بچے ماں باپ کی ملکیت ہیں، وہ ان سے جیسا چاہے سلوک کر سکیں؟ بچے ماں باپ کی ملکیت نہیں ہے، مطلب ہے کہ پیرنٹس ڈونٹ اون دیئر چلڈرن۔ بچے اللہ تعالیٰ کی ایمانت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو دیے ہیں۔ اوبویسلی بچوں پر تو بہت زیادہ حق ہے ماں باپ کی طرف، کہ ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت ہے۔ بالکل، بچے اللہ تعالیٰ کی دین ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایمانت ہے، اللہ نے ہمیں دی ہیں، اور بچے کو پرورش کرنا اوبویسلی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلین سلیٹ کی طرح ہمیں دیے ہیں بچے، اور ہم جس طرح چاہیں ان پہ لکھ سکتے ہیں۔ اچھا لکھیں گے تو بچے اچھے بنیں گے، برا لکھیں گے تو بچے برے بنیں گے۔ لیکن ماں باپ پر بھی بہت کچھ ایسے اللہ تعالیٰ نے کنڈیشنز لگائی ہیں کہ وہ بچوں کی پرورش کیسے کریں گے۔ وہ کبھی یہ نہیں سمجھ سکتے کہ بچے جو ہیں ان کی ملکیت ہے۔ بچوں کو اللہ تعالیٰ سے ماں باپ نے مانگ کر لیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ خود سے آگے ہیں، ان کے لیے دعائیں مانگی ہیں، بہت خواہش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری کرتے ہوئے ان کو بچے دیے ہیں۔ تو وہ بچے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ایمانت ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں 4 چیزیں اگر آپ کریں گے تو بچوں سے کبھی رسپیکٹ نہیں لے سکتے۔ بچے آپ ہر ماں باپ کی دل خواہش ہوتی ہے کہ وہ رسپیکٹ کریں، اور بچوں کا فرض بھی ہے رسپیکٹ کریں، لیکن رسپیکٹ ارن کرنی پڑتی ہے۔ تو 4 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کریں گے اگر، تو آپ بچوں کی رسپیکٹ ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے ماں باپ کو سمجھنے کے لیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بچوں سے آپ کبھی غصے میں زیادہ غصہ نہیں کریں گے، وائلنس گھر میں کریٹ نہیں کریں گے۔ آپ پیس امن کا ماحول دیں گے بچوں کو، تو آپ بچوں سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ بچے اچھے بنے، واپس آپ پیسفل بچے بنے جو معاشرے کے لیے بہتر ہوں اور آپ کے لیے بہتر ہوں۔ تو وائلنس از
always a no at home in front of children. Violence ضروری نہیں ہے کہ فزیکل ہو, وائلنس ریلیجیس بھی ہو سکتی ہے. مطلب ہے کہ آپ اسلام کا غلط استعمال کریں, بچوں کو وہ سب باتیں بتائیں کہ بچوں نے کیا کرنا ہے, لیکن جو آپ پر ذمہ داری ہے وہ آپ لیبریٹ نہ کریں, وہ آپ اپنے اندر فورس نہ کریں اور بچوں کو نہ سکھائیں. تو یعنی کہ یہ آپ اسلام کا غلط استعمال کر کے بچوں پر دونس ڈالنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ماں باپ کو ذمہ داری دی ہے کہ بچوں سے کس طرح پیار محبت سے رہنا بھی ہے. نمبر 2, ہیو کنسسٹنسی. مطلب ہے کہ آپ کو اپنے رولز میں کانفلکٹ نہیں کرنا ہوگا. یعنی کہ آپ ایک منٹ کچھ کہہ رہے ہیں, دوسرے منٹ کچھ کہہ رہے ہیں. آپ کے ڈائریکشنز بچوں کے لیے کلیئر ہونے چاہیے اور وہ ٹھیک ڈائریکشنز ہونے چاہیے جس سے بچے سیکھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. نمبر 3, نصیحت. آپ ہر وقت نصیحت کرتے رہیں ان کو, اور کرتے رہتے ہیں, بولتے رہتے ہیں, لیکن آپ ان کی نہیں سنتے. آپ کو بچوں کی بھی سننی پڑے گی. اگر آپ ہمیشہ یہ کریں کہ آپ نصیحت کرتے ہیں, نصیحت کرنا اچھا ہے, لیکن بچے کی بھی سننی پڑے گی. اگر آپ بچے کی نہیں سنیں گے جواب میں, تو بچے کا کانفیڈنس بلڈ نہیں ہوگا, وہ لو اسٹیم میں رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ مائی وے اور دا ہائی وے, کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس وہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے, یہ ماننا ہی پڑے گا. بچے سمجھدار ہوتے ہیں, اپنی عمر کے ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں, اور کئی بار ماں باپ سے زیادہ سیکھتے ہیں, کیونکہ وہ جو چیزیں دیکھتے ہیں ماں باپ نے چیزیں شاید نہیں دیکھی ہوں گی, کیونکہ دنیا بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے. تو بچوں کی سننا اور سمجھنا بھی بہت ہی ضروری ہے. ہر وقت ماں باپ اپنی ہی ڈونس کرتے رہیں گے کہ میں جو کہہ رہا ہوں ایسے ہی ہے, تو بچے آپ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے. نمبر 4, نیور ڈس رسپیکٹ یور چلڈرن. مطلب ہے کہ اپنے بچوں کی آپ بلا وجہ بغیر مقصد بے عزتی مت کریں لوگوں کے سامنے. مطلب ہے کہ آپ کو اپنے اولاد سے کوئی شکایت ہے, کسی عمر کے بچے بھی ہوں, جب آپ وہ شکایتیں لے کر اپنے رشتہ داروں میں جائیں گے, اپنی بہن بھائی کسی کے پاس باہر کے لوگوں میں کریں گے, ان کی نیگیٹو باتیں کریں گے, تو بچوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اس کو لے کر آپ کی رسپیکٹ کر سکیں. کیونکہ بچے بھی رسپیکٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو سمجھائیں, لیکن سمجھاتے سمجھاتے ایسا نہ کریں کہ بچوں کی پرائیویٹ باتیں جو آپ کے ساتھ مسائل ہیں ان کو باہر لے کے جائیں, اور بلا وجہ. اگر تو آپ سمجھانے کی نیت سے کر رہے ہیں, کسی اسلامک اسکالر سے کر رہے ہیں, تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن صرف باتیں کرنے کے مقصد میں, یعنی کہ وہ بھی بیک بائٹنگ میں آ جائے گی کہ آپ بچوں کی باتیں جو کہ آپ کے بچوں کے درمیان ہے وہ لے کر آپ لوگوں سے جب کریں گے, اور جو بچوں کو باتیں پتہ چلے گی گھوم کر, تو وہ اس میں ڈیفینیٹلی رسپیکٹ میں مسئلہ بن جائے گا. اور بچوں کے ساتھ ہمیشہ پازیٹیو بات کریں. بچے اگر چھوٹے ہیں تو ان سے ہم اللہ کی رحمت کی بات کریں, اللہ کے عذاب کی زیادہ بات مت کریں, اللہ کی رحمت کی بات کریں, اللہ کی مرضی کی بات کریں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی اچھی حدیثیں بات کریں. بچوں کو پازیٹیو تھنکنگ دیں جب تک بچے چھوٹے ہیں. جب بڑے ہونا شروع ہو جائیں تو پھر آپ ان کو باقی چیزیں بتائیں کہ اسلام میں کیا سختیاں ہیں, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا وجوہات کیا ہیں, اور کیا سزائیں ہو سکتی ہیں. لیکن چھوٹے بچوں کو ہمیشہ پازیٹیو لے کر چلیں آپ. ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ صبر کی وجہ سے, کم صبر کی وجہ سے بچوں کے لیے بہت نیگیٹو باتیں بھی کرتے ہیں. ہر جگہ نہیں ہے, لیکن ایسا ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ 4 چیزیں سوچنی پڑیں گی کہ ہم ایسے نہ کریں تاکہ بچے ہماری عزت کر سکیں. دعا کی قبولیت کی کوئی نشانیاں بتائیں. اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوئی ہر دعا پوری ہوتی ہے. یہ ہمیں انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ دعا کس طرح قبول ہو رہی ہے, کیونکہ اکثر تو ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے مانگا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں وہ عطا کر دیتے ہیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم نے مانگا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ جو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے اس کے لیے بہتر نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز دے دیتے ہیں یا کوئی اور چیز دے دیتے ہیں جس سے ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یا کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اس دعا کی قبولی میں تاخیر کرتے ہیں کہ جب صحیح وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ تب عطا فرماتے ہیں. لیکن نشانیاں جو آپ نے بولی ہیں کہ کیا نشانیاں, 6 نشانیاں آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ کو لگے گا, اور 6 میں سے کوئی نشانیاں بھی اگر آپ کو آ جائیں تو اس میں بہت زیادہ تصور کیا جاتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے. اگر آپ میں ایسی فیلنگ آتی ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے. پہلی نشانی, اگر دعا مانگ کر فارغ ہوتے ہیں تو آپ کے اور آنسو آ جائیں, آپ کو انکنٹرول ٹیئرز, آپ کو رونا آ جائے, تو یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے. دوسری نشانی کہ آپ کو گوز بمپس آئیں گے, یعنی کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے دعا کے بعد. آپ کو ایک فیل آئے گی کہ گوز بمپس آ رہے ہیں اور آپ کو اچانک سے ایسی فیلنگ آ رہی ہے. تیسری کہ آپ کو آپ بہت زیادہ انسپائرڈ ہو جائیں گے دعا کے بعد, جیسے کہ آپ کو گائیڈنس مل چکی ہے اور آپ انسپائر ہو جائیں گے اس سے. اگر آپ کو ایسی فیلنگ آ رہی ہے تو یہ بھی قبولیت کی ایک نشانی ہے. چوتھی یہ کہ آپ ایک دم
کام ہو جائیں گے، پیسفل ہو جائیں گے، جیسے کہ آپ کا کوئی جیسے آپ مساج لے کر آئے ہیں اور آپ بڑے پرسکون ہو چکے ہیں، تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ پانچویں، آپ لائٹ ویٹڈ ہو جائیں گے، جو وزن آپ کے اندر تھا جس کسی مسئلے کا، آپ کو لگے گا ایک دم گر چکا ہے اور آپ اس کے وجہ سے بہت ہلکے محسوس کر رہے ہیں۔ اور چھٹی، کہ آپ کا ایمان اسٹرانگ ہو جائے گا، دعا کے بعد آپ کا ایمان بڑھ جائے گا، جو کہ بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے بہت جلدی سے۔ کیا آن لائن نکاح ہو جاتا ہے؟ جی بالکل، آن لائن نکاح بالکل حلال ہے، بالکل جیسے نکاح ہے ویسے ہی آن لائن ہوگا، اس میں کوئی اور زیادہ ڈفرینس نہیں ہے۔ اس میں بھی آپ کو گواہ چاہیے ہوں گے، دو مسلمان مرد گواہ ہوں گے، پھر آپ کنسنٹ چاہیے ہوگی برائڈ کی اور گروم کی، کہ دونوں رضامند ہیں شادی کے لیے۔ پھر اوبیسلی حق مہر بھی اس میں طے ہونا ضروری ہے، جیسے کہ دوسرے نکاح میں ہوتا ہے۔ اور میک شور کرنا پڑے گا کہ کاغذ جو ہے میں نو ٹیمپرنگ نہیں ہے، کاغذوں میں کوئی رد و بدل تو نہیں ہے، مسئلہ تو نہیں ہے۔ آئیڈینٹیفیکیشن دونوں کی ہونا ضروری ہے، بیوی کی اور بندے کی، دونوں کے آئی ڈی کارڈز ہونے چاہیے، پراپر آئیڈینٹیفائڈ ہو سکیں کہ کس کی شادی ہو رہی ہے۔ پرپوزل اور ایکسیپٹنس بھی ہونا چاہیے کہ وٹنس جو ہے وہ سن سکے دونوں کی بات، کہ دونوں جب پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو قبول ہے تو وہ سن سکے دونوں طرف۔ اور پھر اس میں ایجنٹ بھی آپ کو چاہیے ایک، یعنی کہ ایک جو پارٹی کا ایک پارٹی کا دوسرے پاس ایجنٹ ہو تو بہتر ہے۔ وہ ایجنٹ یعنی کہ وہ گواہوں کے پاس موجود ہو اور اس کی آپ بات سن سکتے ہوں یا ویڈیو میں دیکھ سکتے ہوں۔ تو بالکل آن لائن نکاح بالکل جائز ہے، اور جیسے دوسرا نکاح ہے اسی طرح آن لائن نکاح بھی ہو سکتا ہے۔